تو سب سے پہلا کیا دیکھنا ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ غمزدہ ہے. ایک صاحب کے 3 بچے مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے, ان کی بیوی لے کے بھاگ گئی. پرسوں ایک کیس آیا میرے پاس, یار عدالتوں کو اللہ ہدایت دے, اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان سے پوچھے گا, اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی اللہ پوچھے گا ہو کیا رہا ہے. میں بولتا ہوں نا, عدالتوں میں آدمیوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, جو شوہر ہے نا بڑا ظلم ہو رہا ہے, خدا کی قسم بہت ظلم ہو رہا ہے. خواتین کے حقوق کی آواز اٹھانی چاہیے, اٹھانے والے ہیں, مردوں کے حقوق پہ کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہا. اب ایک آدمی نے اس کی بیوی اس شخص کی نہ ماں کی کبھی خدمت کی نہ باپ کی, گھر میں جوائنٹ فیملی میں رہنے, چائے تک نہیں پلاتی تھی, پانی تک نہیں, یہ برداشت کر رہا تھا کہ نہیں چھوڑنا نہیں ہے, وفا کرو یار, بس نہیں کر رہی. اور اسی میں 5 بچے پیدا ہو گئے 10 سال یا 12 سال میں, برداشت کرتا رہا اس کی بد اخلاقی. اب کیا ہوا ہے, وہ بد اخلاق عورت شیر ہو گئی اور اس کی ماں کو گالی دی اس نے. اس کو غصہ آیا کہ یار اب یہ کچھ ضرورت سے تم خدمت دھیلے کی نہیں کرتی, اب تم گالی دے رہی ہو ماں کو. اس نے لگا دیا ایک تھپڑ کا نشان تھا. خاتون نے فوراً وکیل کیا, FIR کٹوائی کہ شوہر نے مجھے مارا ہے. سارے محلے کی ہمدردیاں کس کے ساتھ, یار مارتا ہے تو ظالم آدمی ہے, بیوی کو مارتا ہے, جنگلی ہے, چنگیز خان کی اولاد ہے. یہ سوسائٹی میں ہو رہا ہے. اور کھولا کا کیس فائل کر دیا, عدالتیں بیٹھی ہوئی ہیں, انجینئر علی مرزا بھی بیٹھا ہوا ہے, کھولا کی ڈگریاں. جب گاؤں میں جو نائی ہوتا ہے نا اس کو لوگ سرجن سمجھتے ہیں, گاؤں والوں نے کبھی سرجن دیکھا نہیں ہوتا نا, ان بیچاروں نے تو ختنے کرنے والا تو دیکھا ہوتا ہے, تو اس کو وہ سرجن سمجھتے ہیں. تو جن کے پاس علم نہیں ہوتا نا وہ انجینئر صاحب کو مفتی اور بزرگ اور محقق سمجھتے ہیں, خود کیونکہ علم سے فارغ ہیں. تو انجینئر صاحب نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ عورت جب چاہے کورٹ سے خلا لے سکتی ہے, اگرچہ ناجائز ہے لیکن عدالت کو بھی اختیار ہے جب چاہے اٹھا کر کے پکڑا دے. اور خلیل الرحمان صاحب نے بھی یہی فتویٰ دیا ہوا ہے. یہ تو بیچاروں کے علم کا لیول ہے, اور محقق ہیں, کہتے ہیں مقلد نہیں بنو, کسی کی تقلید نہیں. بھائی صاحب ابو حنیفہ کی تقلید ہم اس لیے کرتے ہیں کہ نہیں کریں گے نا تو پھر پبلک تم جیسے لوگوں کی تقلید کرے گی. پبلک نے تقلید ہی کرنی ہے, محقق نہیں ہوتے. جو یا تو خود محقق ہو یا کسی محقق کی تقلید کرے گا, اس کے علاوہ کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے. تو اگر محققین سے ہم ان کو ہٹا دینا تو پھر آپ جیسے لوگوں کے لوگ تقلید کرنا شروع کر دیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا. ضلوا واضلوا, بخاری کی حدیث ہے کہ قرب قیامت میں جو اسکالرز پیدا ہوں گے نا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور پبلک کو بھی گمراہ کریں گے, کیونکہ علماء کو اللہ اٹھانا شروع کرے گا. تو وہ کیا ہوا ہے کہ جی وہ کورٹ نے پکڑا دیا خلا. اب جب کورٹ خلا پکڑاتی ہے تو خالی خلا نہیں پکڑاتی, وہ بچوں کی کسٹڈی کس پہ ڈالتی ہے, باپ پہ. بچے دیتی کس کو ہے, ماں کو. اب وہ بیچارے کی 50,000 آمدن اور اس پہ جو 5 بچوں کا خرچہ آیا ہے وہ بھی 48 یا 49,000. کتنا خرچہ آیا؟ اور اس کے علاوہ جو مار پیٹ کے اس نے کیس بنائے اور وہ عدالتوں میں پاگل ہو گیا بیچارہ نا. تو میرے پاس آیا تھا فتویٰ لینے کے لیے کہ کیا اس عورت کا قتل کرنا جائز ہے. کہہ رہا میں, اور یہ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھنے آ چکے ہیں, ایک واقعہ نہیں ہے, کہ میں عذاب میں آ گیا ہوں یار, میرے بچے بھی گئے, بیوی بھی گئی, جس کو میں نے 20 سال برداشت کیا, 15 سال برداشت کیا, وہ بھی گئی, بچے بھی گئے, اور عدالتوں میں, اور عدالت نے کہا کہ اگر نہیں دیا تو جیل ہے. پھر کہہ رہے جیل میں سڑنے بیٹھ جاؤں گا میں. بچوں سے بھی, اور بچے باغی بھی بن رہے ہیں باپ کے, کیونکہ ماں ہر وقت ان کو باپ کے خلاف ورغلاتی ہے. ساری مائیں اور ساری عورتیں ایسی نہیں ہوتی, بہت سی عورتیں مظلوم ہوتی ہیں. میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ مردوں کو فیور کر رہا ہوں, بہت سی عورتیں مظلوم ہوتی ہیں, لیکن عدالت ان کی سنتی ہے. مرد جب مظلوم ہو تو عدالت فیور کس کو کرتی ہے, عورت کو. بھر بھر کے چترول لگاتی ہے آدمی کے. نہ اس پہ اسلامی نظریاتی کونسل آواز اٹھا رہی ہے, نہ ہماری اسمبلی میں کوئی اس پہ بات ہو رہی ہے, نہ اس پہ اسمبلی میں جو موجود علماء ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں. پتہ نہیں مسائل کیا ہیں, واللہ عالم, پتہ ہی نہیں بہتوں کے ہو کیا رہا ہے. تو خیر وہ بندہ میرے پاس آیا کہ میں اس وکیل کو بھی گولی ماروں گا اور میں اس عورت کو بھی. کہہ رہے چونکہ میں پھر مار دیں مجھے کوئی بات نہیں ہے, میں جیل کی زندگی نہیں برداشت کروں گا, اور میں نہیں اس طرح میں نہیں خرچہ دے سکتا. تو میں نے تو اس کو خیر منع کیا, میں نے کہا تو غلط ہو جائے گا. کئی لوگ آ چکے ہیں اس طرح, اور ہم تو منع ہی کریں گے, ظاہر ہے قتل کیوں ہم اجازت دیں گے. اور یہ کتنے واقعات کورٹ میں ہو چکے ہیں, کتنے واقعات.
पेशी के दरमियान बीवी को गोली मार दी कि यार इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना दी है। एक आदमी अमेरिका से उसका बिजनेस खत्म हो गया बच्चों की खातिर, वो कह रहा है यार मैं अमेरिका छोड़कर आ गया, बिजनेस खत्म, बर्बाद हो गया और बहुत कुछ है इसमें। अभी मैंने तो एक फादर डे पर एक वो पॉडकास्ट थी ना, 50 बाप बैठे हुए थे हमारे सामने जिनके साथ ये जुल्म हो रहा है। तो कुछ ऐसे हैं ऐसे वाकयात भी हैं जिसमें बाप ने अपने आप को गोली मार के खुदकुशी कर ली। तो ये है दुम हिलाने वाले यूरोप और अमेरिका के सामने, ठीक है ना। इनका अपना कोई मजहब नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई उसूल नहीं। इतना जुल्म उनकी अदालतों में आदमियों पे नहीं होता, जो ये उनकी औरत के हुकूक में उनसे भी 4 हाथ आगे निकल गए हैं। क्योंकि देसी लिबरल जो है ना, वो कैसर राजा ने बड़ी प्यारी बात की थी कि देसी लिबरल जो है ये उन लिबरल से बहुत आगे होते हैं। तो कई कोर्ट के अंदर कई कत्ल हो चुके हैं। एक तो मुंशी नहीं होता जो कोर्ट में बैठता है, जो जज के साथ बैठा, उसने मुझे खुद सुनाया वाकया कि मेरे सामने एक बंदे ने जज को गोली मारी है कि मैं तो मरूंगा, तुझे भी मार के मरूंगा। अल्लाह ना करे, ये मैं अप्रिशिएट नहीं कर रहा कि आप लोग ये काम करना शुरू कर दें, लेकिन इन तमाम वाकयात का जिम्मेदार वो लॉ है, वो कानून है जो औरत के हुकूक को तो फोकस कर रहा है। बाप की 2 टके की वैल्यू नहीं है उसमें, 2 टके की वैल्यू नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि लॉ चेंज करना तो हमारे हाथ में नहीं है। शादी से पहले सोच लिया करो कि कर कहां रहे हो शादी। पढ़ी लिखी के चक्कर में ऐसा ना हो कि जब अनबन हुई ना, तो वो पढ़ी लिखी तुम्हें ऐसा सबक पढ़ाएगी और ऐसा लिखाएगी कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। तो मैं 2 और 2 4 की तरह इसका कायल हूं कि गांव की, देहात की घरेलू लड़कियों से शादी किया करो। पढ़ी लिखी लड़कियों को टीचर बना के उनसे पढ़ लिया करो, आप ट्यूशन सेंटर खोल लो। आप कोई अच्छी लेडी डॉक्टर है, इलाज कराओ। हमें भी अगर पता चलता है वो मेल डॉक्टर है, वो फीमेल डॉक्टर है, लेकिन फीमेल उस मेल से ज्यादा माहिर है, तो हम फीमेल के पास चले जाते हैं। अब इलाज कराना है हमने, तो इलाज अगर वो मेल के पास जाके गलत टीका लगा दे तो उससे बेहतर नहीं फीमेल के पास चलो। वो शरीयत ने इजाजत दी है, मजबूरी में जा सकते हो आप। अपने बच्चों को हमने बोला भाई घर में घरेलू लड़की आएगी, पर्देदार आएगी, घरदारी वाली लड़की आएगी। और मेरे पास बहुत सारे केस, मैं नहीं कह रहा सारी पढ़ी लिखी ऐसी होती हैं, बहुत सी पढ़ी लिखी निभाती हैं, उनके शौहर जालिम है। बासों के तो शौहर जालिम जुल्म है, ये 2 तरफा मामला है, एक तरफा नहीं है। लेकिन फिर भी शौहर जुल्म कर रहा हो तो उसमें तो कोर्ट का रास्ता औरत फेवर करेगी, लेकिन औरत जुल्म कर रही है तो कोर्ट मर्द का साथ नहीं देती। ये कहना चाह रहा हूं मैं। बाकी जुल्म औरतों पे भी होता है, और बहुत सी पढ़ी लिखी औरतें घरेलू से ज्यादा अच्छी साबित हो जाती हैं। लेकिन हम तो असबाब के मुकल्लफ हैं मेरे भाई। इसलिए जब निकाह करने का सोचो तो दीनदारी सबसे पहले देखो। एजुकेटेड भी हो, अच्छी बात है, लेकिन फोकस किसको करना है? दीन को। कि वो जब झगड़ा होगा तो अदालत को नहीं, बल्कि अल्लाह उसके रसूल से फैसला करवाएगी। वो किससे फैसला करवाएगी? इतना दीन उसके अंदर होना चाहिए कि भाई शरीयत क्या कहती है मुझे इस बारे में। अगर वो शरीयत को उसने एक तरफ रख दिया है, भाई साहब वो तुम्हें डिप्रेशन देने के अलावा कुछ भी हासिल, वो तुम्हें नचोड़ लेगी, उसके बाद टाटा करके निकल लेगी। अब वहां यही हो रहा है, समझ रहे हो? तो फिर मैं, एक साहब थे वो डिफेंस के हैं, अब तो किसी को क्या पता किसका किस्सा हो रहा है, गीबत नहीं होगी। वो बहुत अरबपति आदमी है ना, शादी भी उन्होंने बड़े ऊंचे खानदान में की, उस खातून ने जो बेचारे की बजा के रखी है। फिर तो वो पागल हो गया, तो अलैदगी के बाद बच्चे ले गई, और इसमें ब्रिगेडियर कर्नल भी हो तो भी वो कुछ भी नहीं कर सकता। यानी को आर्मी का भी बहुत बड़ा ऑफिसर हो, वो भी रुल रहा होगा रोड पे, सही है ना? इतना सख्त कोर्ट उसको, इल्ला ये कि वो डंडा ही उसके हाथ में, वो जज ही उसका बिठाया हुआ हो, तो वो फिर एक अलग बात है। जज ही खरीदा हुआ हो, बहुत करोड़ों रुपए दे के खरीद लिया हो, एक अलग बात है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। कल भी मेरे पास एक केस आया, तो वो कहने लगे यार मेरी बीवी बच्चे लेके चली गई है, यूं होगी है, मुझे बच्चे नहीं मिलते हैं, मैं यहाँ कर। मैंने कहा नहीं मिलेंगे, भूल जाओ उसको। कह रहे नहीं, असल में एक्चुअली लॉ ये कहता है, तू मुझे समझा रहे हैं ना, एक्चुअली लॉ ये कहता है कि बच्चा जब 8 साल का हो जाए ना, 7 साल का हो जाए लड़का, तो वो बाप को मिलेगा, और जब लड़की 9 साल की हो जाएगी तो वो बाप को मिलेगी, इससे पहले माँ के पास रहेगी। मैंने कहा तेरे बाप को भी नहीं मिलेगा। कह रहे लॉ ये नहीं कहता। मैंने कहा लॉ कहे या नहीं कहे, मिलेगा नहीं। खाम में जाके ना कानून की किताबें पढ़ के, मैंने कहा अपना टाइम जाया मत कर, क्योंकि वो कानून की किताबें पढ़ के मुझे रेफरेंस भेज, देखो इसमें लिखा हुआ है, लिखा हुआ बहुत कुछ है, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकली यही होता है कि आप औरत का जानी होना भी साबित कर दो, फाहिशा होना भी साबित कर दो। आप ये साबित कर दो ये नाइट क्लब में जाके नाचती है, आप ये साबित कर दो मेरी बच्चियों को चर्स पिला रही है, फिर भी नहीं मिलेंगे।
ہاں ڈنڈا آپ کا مضبوط ہو, ارب پتی ہو, جج کو خرید لو, رشوت دے کے کچھ کر کے, پھر ایک الگ بات ہے, ورنہ آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی. تو میرے پاس جب ایسے کیس آتے ہیں میں کہتا ہوں اب کیا کرنا ہے, مٹی پاؤ, دبا کرو. اب نہیں ملتے بچے, بڑے ہو کے غیرت ہوگی تو آ جائیں گے, بغیرت ہوں گے تو نہیں آئیں گے بس. تو میں نے کہا اب دوبارہ سے شادیاں شروع کر دیں. کہتے ہیں ایک تجربہ ہو گیا. میں نے کہا بھائی شادی کے بغیر تو نہیں گزارا ہو سکتا, اب اولاد چلی گئی تو اب اس کا آلٹرنیٹ یہ ہے کہ دوبارہ سے اولاد پیدا کرو, ایک اور دفعہ ٹرائی مارو. کیونکہ یہ تو نیچرل ہے نا بھائی, فطرت کا تو کوئی متبادل ہے نہیں. تو ساری عورتیں تھوڑی خراب ہوتی ہیں, بہت سی گھر بسانے والی بھی ہوتی ہیں. یہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے سب کی بیویاں گھر ہی بسا کے ہی بیٹھی ہوئی ہیں نا, سب کی تھوڑی چلی گئی. ایک آدھ کوئی ہوگا جو بیچارہ رو رہا ہوگا, تو آ جائے اکیلے میں اس کے آنسو پوچھ دوں گا میں. تو نارمل تو اللہ کا شکر ہے ہماری خواتین میں میجورٹی میں گھر بسانے کا عنصر غالب ہے, وفا کرتی ہیں. شوہر بعض دفعہ زیادتیاں بھی کر دے تو برداشت کر لیتی ہیں. یہ مشرقی خواتین چاہے وہ پڑھی لکھی ہوں, یونیورسٹی کے لیکچرار ہوں, ابھی خیر غالب ہے. لیکن اللہ کی قسم ہمارا میڈیا, ہماری یونیورسٹیاں اس خیر کو ختم کرنے میں پورے وسائل اور زور لگا دیا انہوں نے کہ یہ خیر ختم ہو, ہمارا فیملی سسٹم ٹوٹے, ہم گدے گھوڑوں کی طرح جو ہے نا زندگی گزاریں جیسے غیر مسلم گزار رہے ہیں. آپ ٹک ٹاک پہ ہر دوسرا آپ دیکھو موٹیویشن اسپیکر خواتین کو بغاوت پہ اکسا رہا ہوگا, ڈرامے بغاوت پہ اکسا رہے ہیں, فلمیں بغاوت پہ اکسا رہے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوگا بالآخر جب یہ زیادہ ہوگا تو نقصان عورت کا ہی ہونا ہے. مرد بولیں گے جاؤ ہم نے کرنی نہیں شادی, گرل فرینڈ بناؤ, استعمال کرو, اور یہ ٹیشو پیپر کی طرح عورتیں یوز ہوں گی. تو ابھی خواتین میں بھی خیر غالب ہے, گھر بسانے والی زیادہ ہیں, توڑنے والی کم ہے. لیکن میڈیا کی کوشش ہے اور عدالتوں کی پوری کوشش ہے کہ یہ جو گھر بسا رہی ہیں نا ان کو بولو کہ غلط کر رہی ہو تو توڑو گھر. تو اس لیے اپنے کلچر کو میں تبھی اس پہ بہت زیادہ چیختا ہوں, اس کو بچانے کی کوشش کرو. بچیوں کو تعلیم ہم بھی دلا رہے ہیں, آپ بھی دلاؤ, ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں, لیکن ان کو گھرداری بھی سکھاؤ. ان کو بتاؤ کہ ڈولی آئی ہے تو کھٹولی نکلے گی, سمجھ رہے ہو نا, جیسے پہلے سکھایا جاتا تھا. یہ شوہر ہے, یہ تمہارا بوائے فرینڈ بولو نہیں ہے, اور اس کو الگ سے سمجھا دو, ہاتھ نہیں اٹھانا. یہ بیٹی ہے, اپنی بیٹی کو بتا دو بیٹی ہے, یہ ہم نے کوئی ماسی یا باندھی نہیں ہے, الگ سے سمجھا دو اس کو. میں یہ نہیں کہہ رہا اس کو ظلم کرنے کے, لیکن بیٹیوں کو یہی سمجھانا ہے بیٹا یہ مجازی خدا ہے تمہارا, یہ تمہاری ساس ہے, یہ ماں کی جگہ ہے, یہ تمہارا سسر ہے, یہ کیا ہے, یہ فادر ان لا ہے. انگریز نے بھی اب تک اس کو فادر مانا ہوا ہے, کمبخت نے اپنے فادر گیا مارکیٹ سے اس کے لیکن لا والا فادر ابھی بھی اس کا کیا ہے, بچا ہوا ہے. تو یہ فادر ان لا ہے, ان کی خدمت میں ثواب ملے گا تمہیں. ہاں نظر رکھو کہ ظلم نہ ہو رہا ہو بالکل ایسے, کیونکہ سسرال بھی ایسے نہیں ہوتے کہ بہت ہی نیک ہوتے ہیں, بعد وہ بہت ظلم کر رہے ہوتے ہیں. تو سمجھاؤ اس کو یہی کہ بھائی ڈولی آئی ہے کھٹولی نکلے گی, لیکن دل میں یہ رکھو کہ اگر زیادہ ظلم ہوا تو ہم نے اس کو پھر واپس لانا ہے, اس کو ظلم کی بھیٹ نہیں چڑھنے دینا. تو اس طرح سے گھر بستا ہے میرے بھائی. ڈرامے فلمیں تو ایسا عورت کو آزاد کر رہے ہیں, او شٹ اپ, وہ فراز شٹ اپ. وہ ہمارے پڑوس میں ایک تھے بیچارے فراز صاحب, وہ جب بیگم کو ڈانٹتے تھے تو آگے سے ہمارے کان تک آواز آتی تھی, او فراز شٹ اپ. ہم کہہ رہے تھے میری بھی نئی نئی شادی ہوئی تھی نا تو میں گھبرا رہا تھا, میں نے کہا ہماری بیگم بھی, وہ طارق شٹ اپ. میں نے کہا یار میری کیا عزت رہ جائے گی. تو بہرحال شوہر کا ادب ہوتا ہے, شوہر کا نام بہتر ہے نہ لیا جائے. بعض صحابیات سے بہت ثابت ہے کہ وہ اپنے شوہر کو سید کہہ کے خطاب کیا کرتی تھی, آقا کہا کرتی تھی. تو اس لیے شوہر کے ادب کو, تمیز کو تھوڑا پروموٹ کرنا چاہیے, اور مرد کو چاہیے وہ حقوق ادا کرے, دائیں بائیں منہ نہ مارے, گھر والوں کو ٹائم دے. اس طرح سے گھر جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. ڈراموں فلموں نے اور یہ جو ٹک ٹاک پہ چیزیں آ رہی ہیں اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے یار, اور کورٹ عدالتوں نے تو بیڑے غرق کبھی کیا کر دیا ہے, غرقہ غرق کر دیا ہے.